أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ہر عورت کی حمل کو جانتا ہے اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ یہ سورہ رعد کی 8 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات محمودہ، ان کی قدرت اور ان کے اختیارات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت معدہ جو بھی ہے اس کے حمل کے بارے میں جانتے ہیں، کہ جو کچھ رحموں میں بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے اس کے بارے میں اس سے وہ بخوبی واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو جب حمل ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ حمل کب وضع ہوگا، کب بچہ پیدا ہوگا، اور اس کے تعلق سے وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹرز اسکیننگ کر کے یا الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دے رہے ہیں تو وہ بھی برابر ہے۔ ہرگز برابر نہیں ہے، اس لیے کہ الٹرا ساؤنڈ اور اسکیننگ میں صرف چند باتیں وہ بھی غیر یقینی اندازوں کے مطابق بتائی جاتی ہیں۔ صرف اتنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ حمل جو ہے کب ہوگا، کب پیدا ہوگا بچہ، بس اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں بھی کئی ایک وقت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے، اس حمل کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ایک ہے یا دو ہے، کب پیدا ہوگا، کتنی مدت ہوگی پیدا ہونے کے لیے، زندہ ہوگا یا مر جائے گا، واقعے میں جو ہے زندہ رہ کر پیدا ہوگا یا اس کو ایسے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ کئی ایک چیزیں ہیں جس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سارے اندازے، اور جو ہے مکمل طور پر خبر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے ایمان کی جو ایک جز ہے کہ من قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا، اس میں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ میرے مقدر کا فیصلہ ہے، اور اس وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نہیں پھرتا اور لوگوں کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اور یہ نہیں سوچتا کہ فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا، فلاں کی خوشامد نہیں کروں گا تو وہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، اور فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا تو جو ہے چلا جاؤں گا تو اس کو مجھ کو جو ہے فائدہ دے دیں گے۔ ایسا نہیں سوچے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ یہ کام کرنے سے میرا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، بس اس کی نظر اسی پر رہے گی۔ مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی جو ذات ہے، مسبب الاسباب، اس کی طرف نظر ڈال کر دیکھتا رہے گا۔ ایک حدیث میں جو ہے یہ بات آئی جو بالکل صحیح حدیثوں میں سے ہے کہ حمل جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، یعنی 120 دن کا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ کیا لکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ دے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بعد سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنی سانسیں لے گا، رزق کتنا پائے گا، کھانا کتنا کھائے گا، اور کہاں پر جا کر مرے گا۔ یہ ساری باتیں ماں کے پیٹ ہی میں، حمل جب 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، اس وقت حمل مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ ایمبریولوجی میں اگر دیکھیں، ایمبریولوجیکل سائنسز میں، تو 4 مہینے جب مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بہت ساری معلومات جو ہے دے دی جا سکتی ہیں حمل کے بارے میں، اس لیے کہ اس کے سارے جو ہے اعضاء بن جاتے ہیں اس وقت، اسی وقت جو ہے روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
کیسا بے مثال علم ہے۔ اس کو توحید کو سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے صفات کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا، نہایت بلند مرتبہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غیب کو جاننے والا ہے وہ۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کے یہ حواس خمسہ سے دور ہے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 حواس انسان کو دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ کسی چیز کو جانتا ہے، جیسا کہ دیکھ کر، آنکھوں سے، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر اور ہاتھوں سے چھو کر۔ یہ 5 ہی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں انسان کو جس کے ذریعے سے وہ کسی چیز کو جان سکتا ہے۔ یہ 5 سے اگر نہیں جان سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ہو گیا اس کے لیے۔ اب اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، سن نہیں پاتا ہے وہ، اور کوئی اس کے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو معلومات حاصل ہو، تو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ہے شہادہ، حاضر، موجود جو ہے، جو ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، سن رہا ہے کسی کے تعلق سے، یہ باتیں جو ہے شہادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب اور موجود اور حاضر دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ جیسا کہ جو ہے شہادہ، موجود اور حاضر کسی جیسا اپنے انسان کے لیے جو دونوں برابر نہیں ہیں۔ موجود اور حاضر الگ ہے، غیب الگ ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، خصوصی صفت، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس میں یہ صفت میں شریک نہیں ہے، دونوں اس کے لیے برابر ہیں، یکساں ہیں۔ وہ جو ہے جو ظاہر ہے، جو حاضر ہے وہ بھی، اور جو غیب ہے وہ بھی۔ اور اس کی جو 2 صفتیں مزید لائی گئی، الکبیر المتعال، کبیر سب سے بڑا، بڑا سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، المتعال انتہائی بلند و بالا، اس سے بلند کوئی نہیں۔ یہ اس کی صفتیں ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ اس کی صفات میں اوروں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی صفات میں جو ہے شریک کر کے شرک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمالات، اس کی قدرت تو ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے شریک کرتے ہوئے دیگر لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسائیوں نے قرار دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا یہودیوں نے۔ یہ عیب ہے اللہ تعالیٰ کے، سبحان اللہ اما یصفون فرمایا ایک مقام پر، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بے عیب ہے تمام نقوص اور عیوب سے کہ اس کے لیے کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اور اگر کوئی اس قسم کے عیب اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو اس سے وہ پاک ہے۔ لوگوں کی باتوں سے یعنی اللہ تعالیٰ تو جو ہے لوگوں کے جو خیالات ہیں اس سے بہت بلند و بالا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں جا سکتا انسان کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ الکبیر المتعال کہہ کر کیا گیا، اور پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کرے یا پکار کر کہے، رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن میں چل پھر رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں، برابر ہے اس کے لیے۔ اثر القول ومن جہر، اثر کہتے ہیں چپکے چپکے خفیہ سے، آہستگی سے جو بات کی جاتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں، اور جہر کہتے ہیں آواز بلند آواز سے جو سب کو سنائی دے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ برابر ہے اس کے لیے، یکساں ہیں، چاہے کوئی چپکے سے بات کرے چاہے کوئی بلند آواز سے بات کرے، دونوں اس کے لیے برابر ہے، وہ دونوں کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور ایک لفظ آیا مستخف، مستخف کہتے ہیں چھپا ہوا، جو ظاہر نہیں ہو رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، اس کو مستخف کہا جاتا ہے، اور سارب کہتے ہیں جو کھلا ہے، آزادی کے ساتھ بالکل ظاہر ہے، ظاہر ہو کر جو ہے دن کے اجالے میں چل رہا ہے، بالکل روشنی میں جو ظاہر ہو رہا ہے اور چل رہا ہے آزادی کے ساتھ، اسے سارب کہا جاتا ہے۔
اور مستقبل لیل کہا جگہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کو یکساں طور پر دیکھتے ہیں، انہیں جو چھپا ہوا ہے رات کی اندھیریوں میں اس کو بھی، اور جو چل رہا ہے اس کو بھی۔ تو ان تمام باتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں بچہ کس طرح کا اور کن خصوصیات کا پرورش پا رہا ہے، وہ 9 ماہ سے پہلا بچہ جنے گی یا اس سے زیادہ مدت میں، اسی طرح جانور کی ماداؤں کا حمل بھی وہ جانتے ہیں۔ وضع حمل کی بات ہو یا کوئی اور، اس نے دنیا کی تمام امور کے وقت کی تعین کے ساتھ منصوبہ بندی کی ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، علم محیط لیے ہوئے ہے۔ اس کی اس منصوبہ بندی میں یہ بات بھی لازماً شامل ہے کہ کس قوم پر کس وقت عذاب لایا جائے، لہٰذا اگر تم پر رسول کی دعوت کو رد کرنے کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، بلکہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ مہلت سے اگر تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ رسول کو جھٹلانے کی صورت میں عذاب لازماً آئے گا، ابھی نہیں تو بعد میں ضرور، مگر وقت مقررہ پر، جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر، محسوس اور غیر محسوس سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ کبیر ہے، سب سے بڑا ہے، یعنی اپنی قدرت اور دوسری صفات میں کامل اور بالا تر ہستی ہے۔ تیسری یہ کہ متعال، نہایت ہی بلند مرتبہ، بلند و بالا ہے، لہٰذا اس کو مخلوق پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ اس صفات کے ذکر سے مقصود یہاں اللہ کی عظمت اور اس کی توحید لوگوں کو سمجھانا ہے، اس کا تصور دینا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اس کی بندگی، اس کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہو، اور اس کی سزا کے حضور سے لرز جائے اور کانپ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے بندوں کو دکھلانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کے کمالات، اپنی اختیارات یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اس میں جو واضح کیا گیا کہ غیب اور شہادہ دونوں کو، تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور بندے میں یہ صفات آپ تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرمائی ہے، اس کی لمٹس لگا دیے ہیں اس کے لیے، حواس خمسہ، بس اس کی حد تک ہی وہ جو ہے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جان سکتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے انسان کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم، وہ وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے، اور آگے جا کر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بعد لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، نہیں سنائی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ ساری کائنات کے اوپر حاوی ہیں، محیط ہے ان کا علم، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ رات کے اندھیریوں میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، چاہے بالکل ظاہر ہو، چاہے چھپا ہوا ہو، چاہے آہستگی سے کوئی بات کہہ رہا ہو، چاہے زوردار طریقے سے آواز بلند بات کہہ رہا ہو، سب کے بارے میں وہ جانتے ہیں، چاہے وہ دکھ رہا ہو نہیں دکھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کا سب یکساں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں گے اگر، تو پھر آخرت کی فکر اور آخرت کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے آخرت کی فلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔